بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ پہاڑ نہ سمندر، نہ سورج چاند ستارے، نہ رات نہ دن، نہ چرند و پرند، نہ انسان اور نہ جنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس دنیا کو آباد فرمایا۔ پیارے دوستو، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جس طرح یہ کائنات پہلے سے موجود نہ تھی، دوبارہ اسی طرح موجود سے معدوم ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے اپنے بندوں کو زندہ کرے گا۔ تو پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے بندوں کو زندہ کرے گا تو وہ کس حالت میں اپنے قبروں سے نکلیں گے، اور اس دن کی ہولناکیہ کتنی سخت ہوگی، اور اس دن سارے انسان حتیٰ کہ پیغمبروں کی کیا حالت ہوگی، اور اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کیوں بھاگے گا، اور اس دن کیا اعلان ہوگا، اور اس روز کافر لوگ کس چیز کی آرزو کریں گے۔ تو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے امان میں رکھیں اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ ترجمہ: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ترجمہ: کہیں گے، اے ہے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کی ہولناکی اور دہشت و وحشت کا ذکر ہو رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہوگا جس سے ہر زندہ مردہ ہو جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ سور کی مشہور حدیث میں ہے کہ پھر باقی والوں کی روح قبض کی جائے گی، یہاں تک کہ سب سے آخر خود ملک الموت کی روح بھی قبض کی جائے گی، اور صرف اللہ تعالی ہی باقی رہ جائے گا جو حی و قیوم ہے، جو اول سے تھا اور آخر میں دوام کے ساتھ رہ جائے گا۔ پھر فرمائے گا کہ آج کس کا راج پاٹ ہے، 3 مرتبہ یہی فرمائے گا۔ پھر خود آپ ہی اپنے آپ کو جواب دے گا کہ اللہ واحد و قہار کا میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو اپنی ماتحتی میں کر رکھا ہے، آج میں نے سب کو فنا کا حکم دے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور انہیں حکم دے گا کہ دوبارہ نفخہ پھونکے۔ یہ تیسرا سور ہوگا جس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی زندہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی وہ تو صرف ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا
تو سب اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کو مان لو گے اور دنیا کی زندگی کو کم سمجھنے لگو گے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے زمین آسمان کا اس کے حکم سے قائم رہنا ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے پکار کر بلائے گا تو تم سب یکبارگی نکل پڑو گے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات بیان ہی نہ کرو، میں نے تو کہا تھا کہ بہت تھوڑی مدت میں تم اہم امر دیکھو گے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میری امت میں دجال آئے گا اور وہ 40 سال تک رہے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا 40 راتیں۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ بالکل صورت و شکل میں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی جیسے ہوں گے۔ اللہ آپ کو غالب کرے گا اور دجال آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح ملے جلے رہیں گے کہ ساری دنیا میں دو شخصوں کے درمیان بھی آپس میں رنجش و عداوت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم شام کی طرف ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خواہ کہیں بھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑی کی کوہ میں بھی کوئی مسلمان ہوگا تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی، میں نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر تو بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنے کمینہ پن میں مثل پرندوں کے ہلکے اور اپنی بے وقوفی میں مثل درندوں کے بے وقوف ہوں گے، نہ اچائی کو اچائی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی جانیں گے۔ ان پر شیطان ظاہر ہوگا اور کہے گا شرماتی نہیں کہ تم نے بت پرستی چھوڑ رکھی ہے، چنانچہ اس کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دیں گے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی روزی اور معاش میں کشادگی عطا فرمائے ہوئی ہوگا۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا، جس کے کان میں اس کی آواز جائے گی وہ ادھر گرے گا ادھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا۔ سب سے پہلے اس کی آواز جس کے کان میں پڑے گی یہ وہ شخص ہوگا جو اپنا حوض ٹیک کر رہا ہوگا، فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ پھر تو ہر شخص بے ہوش اور خود فراموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے لوگوں کے جسم اگ نکلیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، انہیں ٹھہرا لو، ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ جہنم کا حصہ نکال لو، پوچھا جائے گا کس قدر، جواب ملے گا ہر 1000 سے 999۔ یہ دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور یہی دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی اور اعلان ہوگا۔ سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ترجمہ اور گناہگارو آج الگ ہو جاؤ، نیک و بد جدا جدا کر دیے جائیں گے۔ فرماتا ہے کہ نیک کاروں سے بدکاروں کو چھانٹ دیا جائے گا، کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مومنوں سے دور ہو جاؤ، پھر ہم ان میں امتیاز کر دیں گے، انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب کے سب جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی ان کے 2 گروہ بن جائیں گے۔ سورہ صافات میں ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، ترجمہ یعنی ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کی جھوٹے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ انسان جب یہ پریشانی، شدت ہول، گھبراہٹ اور انتظام عالم کی یہ خطرناک حالت دیکھے گا تو بھاگا جائے گا اور کہے گا کہ جائے پناہ یعنی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ کوئی پناہ نہیں، رب کے سامنے اور اس کے پاس ٹھہرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جیسے اور جگہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ۔
یعنی آج نہ تو کوئی جائے پناہ ہے، نہ ایسی جگہ کہ وہاں جا کر تم آنجان اور بے پہچان بن جاؤ۔ آج ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے اعمال سے مطلع کیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا تھا موجود پالیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، اپنے اعمال کا خود آئینہ ہے، وہ انکار کرے اور عذر معذرت پیش کرتا پھرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے اور اپنے تئیں آپ ہی جانچ لے، اس کے کان، آنکھ، پاؤں اور دیگر اعضاء ہی اس پر شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ دوسروں کے عیبوں اور نقصانوں کو دیکھتا ہے اور اپنی کیڑے چننے سے غافل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے اے ابن آدم، تو دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ قیامت کی دن نیکی بدی انصاف و عدل کے ساتھ تولی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ کرے گا، جیسے فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کی دن ہم عدل کی ترازو رکھیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سورہ قاریعہ میں فرمایا جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اسے عیش و نشاط کی زندگی ملی، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ کے خزانے کا نام ہے۔ اور آیت کریمہ میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی نفخہ پھونک دیا جائے گا، سارے رشتے ناتے اور نسب حسب ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر طول میں نیک اعمال بڑھ گئے تو فلاح پالی، ورنہ خسارے کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ترجمہ تو جب قیامت کا غل مچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاخہ قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نفخہ کی آواز اور ان کا شور و غل کانوں کے پردے پاڑ دے گا۔ اس دن انسان اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ میاں بیوی کو دیکھ کر کہے گا کہ بتا تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا، وہ کہے گی کہ بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، بہت پیار محبت سے رکھا۔ یہ کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے، صرف ایک نیکی دے دو تاکہ اس آفت سے چھوٹ جاؤ، تو وہ جواب دے گی کہ سوال تھوڑی سی چیز کا ہی ہے، مگر کیا کرو، یہی ضرورت مجھے درپیش ہے اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے، میں تو نیکی نہیں دے سکتی۔ بیٹا باپ سے ملے گا، یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا۔ صحیح حدیث میں شفاعت کا بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولو العزم پیغمبروں سے لوگ شفاعت کی طلب کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ نفسی نفسی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ صلوات اللہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ کے سوائے اپنی جان کے اور کسی کے لیے کچھ نہ کہوں گا، میں تو آج اپنے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا، جن کی بطن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ الغرض دوست سے، رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم ننگے پیروں، ننگے بدن اور بے ختنہ اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ایک دوسروں کی شرمگاہوں پر نظریں پڑیں گے۔ فرمایا اس روز گھبراہٹ کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوئے ہوگا، بلا کسی کو دوسری کی طرف دیکھنے کا موقع اس دن کہاں۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ترجمہ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔
کافر اپنے کفر پر عن قریب نادم و پشیمان ہوں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے۔ یہ بھی مروی ہے کہ کفار جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں مومن ہوتے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر کافر کی یہی تمنا ہوگی، جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائے تو نہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہ ترک ایمان کرے۔ جہنمی لوگ اوروں کو جہنم سے نکلتے دیکھ کر بھی اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روک لے گا تو مشرک ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس اللہ کی تم دنیا میں عبادت کرتے رہے اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش وہ بھی دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مشرکوں کے اس طعنے پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسی جہنم سے آزاد کر دو۔